ڈالو، وہ تمہارا سجن نہیں ہے۔ اور اکثر ہمارے جو بلکہ واعظ فروش ہوتے ہیں، یہ جو آپ بغیر کسی وجہ کے داد دیتے ہیں نا، یہ آپ کا داد دینا انہیں بے ادب بناتا ہے، انہیں جھوٹ بولنے پر ابھارتا ہے۔ کہتے ہیں ہم ایسی بات سنائیں جو کسی نے نہ سنی ہو تاکہ ہمیں اور داد دیں۔ بات آپ کو اچھی لگے، بس چہرے پہ مسکراہٹ یہ میرے لیے کافی ہے۔ واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا محبت سے آپ آہستہ آواز سے سبحان اللہ کہہ لیں، میں خوش ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لائیں تو یہ میری معراج ہوگی، یہی کافی ہے۔ اچھا جی، اے اللہ اس نے میرے نسب کو کرامت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو مجھے نہ دیکھ میرے بڑوں کو دیکھ، اسے آنکھیں دے۔ دعا کی رب ذوالجلال نے اس نابینا کو آنکھیں عطا فرما۔ اب وہ تو چھلانگیں لگانے لگ گیا اور امام محمد باقر زاروں کی طرح رونے لگ گیا۔ اس نے عرض کیا امام صاحب یہ تو خوشی کی بات ہے، کوئی چیز ہمیں منگوا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہیے تھی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا رو بھی تیری خاطر رہا ہو۔ اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا اس لیے کہ پہلے تیری آنکھیں نہیں تھیں، تیری آنکھوں کا حساب نہیں ہونا تھا، اب تیری آنکھوں کا حساب ہوگا، اور بہت سارے لوگ جہنم میں آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میرے نانا کا امتی جہنم میں نہ کہیں چلا جائے میری دعا کی وجہ سے، کہ میں نے دعا کی اسے آنکھیں ملی جہنم۔ اس نے کہا اگر امام یہ بات ہے تو اپنا ہاتھ آگے کرو۔ حضرت امام محمد باقر نے ہاتھ آگے کیا اور اس نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا مجھے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم ہے، تیری ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مرتے دم تک اپنی آنکھ کے استعمال کو غلط نہیں رکھوں، میں اس جانب دیکھوں گا نہیں، میں اس طرف نظر نہیں اٹھاؤں گا جو تجھے اور تیرے نانا کو اور تیرے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا رنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے امام حسن کے وہ نوالا جو ہے نا وہ کھینچ لیا۔ کیوں؟ صدقہ۔ آپ یہ بتائیے ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے آئے ہمارے سامنے ہو تو کبھی کسی سید صاحب نے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، یہ کبھی نہیں پوچھا کہ یہ میرے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کبھی پوچھتا ہے کوئی؟ آپ نے کبھی پوچھا؟ آپ یہ کل ساتھے پہ جا کے کھانا کھاتے ہو اور پیٹ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہو، ایک گلی سے دوسری گلی میں جا کے بیٹھ جاتے ہو، کیا آپ نے احمد رضا کو نہیں پڑھا؟ 3 دن میت کے گھر سے جو کھانا کھایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، وہ غریبوں فقیروں کا حق ہے۔ تو 20 40 ایکڑ کا مالک اور ختم کے بعد دعا کے بعد پیٹ پھیلا کے مرغا کھانے کے لیے بیٹھا، تجھے شرم نہیں آئی کبھی؟ تیرا دل مردہ ہو چکا ہے، اب تو کبھی بھی اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کا تو زیور نہیں پہن سکتا، تو ولی نہیں بن سکتا، اس لیے تیری بنیاد ہی غلط ہے۔ صرف دروازہ نبوت بند ہے، دروازہ صحابیت بند ہے، ولایت کا دروازہ تو کھلا ہے، اور تم نے اس دروازے کو تالا لگایا رزق حرام کھا کے، کبھی کسی مشتبہ لقمے کی تم نے پرواہ نہیں کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے دل میں رسول اللہ کے اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا بھی پیار نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں، اور جس کے دل میں رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کا بھی بغض ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھے؟ کوئی نہیں۔ کوئی یہودی کہہ سکتا ہے تم صحابہ کا گلہ کرتے ہو، کہتے تمہارے نبی سے اپنے غلاموں کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ میرے امام اہل سنت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، بلکہ اب میں لفظ اہل سنت سے اگلا بریلوی بولوں گا۔ بعض لوگوں کو اسے چڑ لگتی ہے، چڑ نہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا،
ہر کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں، کیونکہ یہ بھیس بدل کے حملہ کرنا آسان ہے۔ خدا کی قسم اگر بابا فرید گنج شکر کے ماننے والے نہ اس علاقے میں موجود ہوں، یہ بھوکے مر جائیں، جن کا نہ کوئی دین ہے، جن کا نہ کوئی مذہب ہے، جہاں سے پیسے دیکھتے ہیں اپنے مسلک کو قربان، اپنی غیرت کو قربان۔ اور میں اپنے تجربے کی بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں، جو بندہ اپنے مسلک کی غیرت نہیں رکھتا وہ ہر معاملے میں بے غیرت ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، روپے آنا جانا ہے، ایسا ہرگز ذہن نہ بنائیے، اور یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک غلام رکھا ہوا تھا، اور وہ غلام ایک دن بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لے کے جناب صدیق اکبر کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ حضور یہ کھا لیجیے، آپ نے تناول فرما لی۔ پوچھا ہوئے کہاں سے لے کے آئے تھے؟ اس نے عرض کیا حضور میں دور جہالت میں اٹکل پچو لگاتا تھا، کہانتے کہتا تیرا یہ ہو جائے گا۔ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ کنٹے کلابے ڈالنے والے ملنگ قسم کے لوگ، اور یہ ہماری بد نصیبی، یہ ہمارے کھاتے میں ہے، ہم ان کے کھاتے میں نہیں، وہ ہمارے کھاتے میں۔ یہ بھنگے پینے والے، اللہ نے کسی گناہگار کو صغیرہ و کبیرہ گناہ کے مرتکب شخص کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ ولایت کی ایسے توہین نہ کرو، ہمیشہ مزار اس بندے کا بناؤ جو اس کا اہل ہے، جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، مرنے کے بعد آپ اس کی مزار بنا دیتے ہو اور پاس گلہ رکھ کے۔ تمہیں یہ حدیثیں یاد نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار میرے دنیا سے جانے کے بعد یہودیوں کی طرح قبروں کو تجارت گاہ نہ بنانا، یاد نہیں ہے؟ لیکن ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ہماری روزی کا مسئلہ ہے، ہماری روٹی کا مسئلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم بن رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں ایسے اٹکل پچو لگاتا تھا، ایک بندے سے میں نے کہا تھا تیرا ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے، وہ اتفاق سے ایسے ہو گیا، آج وہ مجھے مل گیا، اس نے مجھے چیزیں لے دی۔ آپ نے صدیق اکبر، تم نے حرام مجھے کھلا دیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گلا کھولا، انگلی ڈالی، اور جب تک آخری ذرہ معدے میں تھا انگلی مارتے رہے، سارا کھانا باہر نکال دیا۔ کہا میرے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں رہنا چاہیے۔ اس پہ ایک آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ ہم جب بیان کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے بلڈ پریشر بڑھ جاتے ہیں، ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا، آپ کی تباہی ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ سنانے سے سننا مشکل کام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو واعظ فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا روزانہ کیا کرے، فرمایا تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، لوگ اکتا جاتے ہیں، اور جب کوئی اکتا جاتا ہے نا پھر اسے سنانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ ایسی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو بچوں کو سنانے کے قابل ہے۔ بہت بڑے امام گزرے جن کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ آپ کا ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں ایک دن روٹیاں بنائی گئی، اور حضرت کا یہ طریقہ کار تھا، جس دن بھی روٹیاں بنائی جاتی آپ باورچی کو بلا کے پوچھتے تھے کہ آج کے دن کا آٹا کس گھر سے آیا ہے، اور ہم نے کبھی نہیں پوچھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب 10 سال بچوں کو پڑھا کے بھی انہیں بدماش بنا رہے ہیں۔ 10 سال درس نظامی پڑھانے کے بعد وہ بدماش بن رہا ہے، وہ مصطفیٰ کے دین کا خادم نہیں بن رہا، وہ بددیانت بن رہا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا بن رہا ہے، وہ کذاب قسم کا بندہ تیار ہو رہا ہے۔ 10 سال تم نے یہ تیار کیا اس لیے کہ تم نے اسے حلال نہیں کھلایا۔ تو امام احمد بن حنبل پوچھ لیتے تھے کہ آج کا جو کھانا پکا یہ کس گھر سے آیا تھا؟ ظاہر ہے اتنے ایسے حالات نہیں تھے۔ تو باورچی نے عرض کیا حضور آج کا کھانا جو ہے آٹا فلاں گھر سے آیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ظالم تم نے ظلم کیا، وہ بندہ تو سود خور ہے، جس کے گھر سے آٹا آیا ہے وہ بندہ تو سود خور ہے، تم سود خور کے گھر سے آنے والا آٹا ان طالب علموں کو، اور کون سے طالب علم؟ وہ دین کے طالب علم جن کے پروں کے نیچے اللہ کے فرشتے پاؤں پر بچھاتے، پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے، ان کو تم سود خور کے گھر کا آٹا کھلا رہے ہو۔
کیسا لگ رہا ہے یہ بات؟ کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے کبھی پوچھا کسی سود خور کا مہمان بننا چاہیے کہ نہیں؟ آپ تو کہتی ہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے، جہاں سے بھی آئے بس پیٹ میں جانا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن گمراہی میں، یہ موٹر سائیکل میں آپ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے خالی ٹینکی میں، آدھا لیٹر ساتھ پانی ڈلوا لے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ سچ بتائیے، آپ سمجھدار لوگ وہ مسنگ کرے گا، وہ آپ کو منزل مقصود پر پہنچانے میں آپ کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ یہی حال مومن کا ہے، جب اس کے معدے کے اندر آمیزش، حرام کی آمیزش ہوتی ہے نا، پھر اس کی سوچ ناپاک ہوتی ہے، یہ کبھی بھی اللہ کے ولی کے راستے پہ نہیں چل سکے، چاہے سارا دن دربار پہ لیٹتا رہے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا جب تک یہ حلال نہیں کھائے گا۔ ماں باپ کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ 4 کنٹے گلابے ڈالنے والے کے ہاتھ بھی چومتے ہو، پاؤں بھی چومتے ہو، اس کی انگلیاں بھی چاٹتے ہو جب وہ کھانا کھا لے، چاہے اس کی انگلیوں کے ناخنوں میں جتنے بھی میل ہو۔ اس ماں، جس ماں کی شان قرآن نے بیان کی، آج تک اس کا کبھی ہاتھ نہیں چوما تم نے۔ وہ باپ جس کی عصمت نص قطعی سے ثابت ہے، آج تک گھر سے باہر نکلتے وقت کتنے لوگ بیٹھے ہیں کبھی اپنے باپ کا ہاتھ چوما ہے؟ میرا ابا اس قابل نہیں ہے، تو وہ قابل ہے جو تمہاری عورتوں کے گھروں میں آ کے راتیں گزارتا ہے اور کہتا ہے میں پیر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ خبردار، کسی شیخ کامل کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی آئے تو اسے باہر ڈیرے پہ بٹھائیں، بالکل عورتوں کے پاس کسی پیر کو نہ لایا کریں، اور یہ سمجھ کے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان۔ اللہ نے کسی بدکار کو اپنا ولی نہیں بنایا، اللہ نے کسی بدکار کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ فرمایا ہوئے وہ تو سود خور آدمی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تم نے روٹیاں کیوں پکایا؟ حضور میں کیا کرتا، مجھے پتہ۔ فرمایا اس ٹوکرے کو اٹھا۔ حضور طالب علم فرمایا بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، میں مال مشکوک نہیں کھانے دوں گا۔ روٹیوں کا ٹوکرا آئے سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ روٹیوں کا ٹوکرا جو ہے اس نے سر پہ اٹھایا، فرمایا جاؤ دریائے دجلہ میں ڈال کے آؤ۔ اچھا، وہ آپ نے فرمایا جاؤ غریبوں فقیروں کو دے دو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تو جب اس نے غریبوں فقیروں کے مجمع میں گیا، آؤ کھانا لے لو، کھانا لے لو، کھانا لے لو، کھانا، یہ کوئی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ ادھر کھانے والے کوئی پاگل نہیں کھڑے تھے، یہ فقیر اور مسکین بھی احمد بن حنبل کے دور کے تھے۔ فقیروں نے پوچھا، مسکینوں نے پوچھا، اپنے بچوں کو یہ سنانا ہے، آپ نے بیوی کو بھی سنائے، آج نہیں، آج تو آپ خیر سے صبح فجر بھی آپ کی جائے گی، تو آپ نے کل یہ بات سنانی، وعدہ کرتے میرے ساتھ اپنی بیوی کو یہ واقعہ سنائیں گے، آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، ایک بات بھی آپ کو یاد رہ جائے۔ فقیروں نے کہا اس باورچی سے، اوے یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ بھلا کبھی فقیروں نے بھی پوچھا؟ فقیر کو تو نہ دیں تو اس کی خواہش یہ ہوتی گاڑی کا شیشہ ہی توڑ دیں۔ میں پچھلے دن اسلام آباد گیا ایک میٹنگ میں، تو ایک لڑکی ایک بچے کو اٹھا کے، 2 چل رہے، مجھ سے کہتی ہے مدد کرو، میں نے کہا معاف کرو، کہتی ہے اللہ تجھے برباد کرے، مجھے کہہ رہی ہے۔ اب میں مسکرانے لگ گیا، میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے تم میری بیٹیوں جتنی ہو، اس سے بڑی بربادی کیا ہو سکتی کہ صبح و سویرے اپنے بچوں کو لے کے سردی میں مانگ رہی ہو، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی؟ کہتی اللہ تجھے برباد کرے۔ لیکن یہ فقیر مسکین امام احمد بن حنبل کے دور کے تھے، ہائے ہائے، کہتے ہیں کہاں سے آئی یہ روٹیاں؟ وہ فقیروں تمہیں کیا ہوا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہتے بتاؤ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل کے مدرسے سے، کبھی مدرسے سے کچھ شے واپس آتی ہے لوگوں میں تقسیم، یہ تو یہاں ہر چیز ہے، حلال ہو حرام ہو دفن ہو جاتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں جس مدرسے میں مال زکوٰۃ میں اور اپنے ذاتی مال میں فرق نہ رکھا جائے وہاں بربادی ہوتی ہے، وہاں سے علماء تیار نہیں ہوتے، وہاں سے شیطان تیار ہوتے۔ جہاں مال زکوٰۃ کو
اور ذاتی مال کو مکس کر دیا جاتا ہے، وہاں سے علماء نہیں نکلتے، وہاں شیطان نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امام احمد بن حنبل کے مدرسے سے آئی ہیں، تو کہا انہوں نے کیوں نہیں کھلائے؟ طالب علموں کو کہا یہ مال مشکوک ہے، سود خور کے گھر سے آیا ہے۔ کہتے ہیں جس آٹے کی بنی ہوئی روٹیوں کو ہمارے امام نے نہیں کھایا، ہم فقیر بھی نہیں کھائیں۔ اور کبھی ایسے فقیر دیکھے ہیں، کبھی ایسے مسکین دیکھے ہیں، کام بھی نہیں کھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ باورچی تنگ آیا، وہ خادم اس نے ٹوکرا روٹیوں کو سر پہ اٹھایا، دریائے دجلہ میں جا کے ڈال کے آ گیا۔ سنیے امام احمد، پہلے ولی ایسے ہوتے تھے، جب آگے بتا آپ نے فرمایا غریبوں کو دے یا فقیروں کو؟ حضور فقیر بھی تو آپ کے تربیت یافتہ تھے۔ میں نے ان سے کہا ہم نہیں کھاتے، یہ امام صاحب نے نہیں کھلائیں اپنے طالب علموں کو تو ہم کیوں کھائیں؟ فرمایا پھر کیا کیا؟ حضور میں کیا کرتا، میں دریا میں وہ ڈال کے آگے۔ فرمایا ظالم تم نے بڑا ظلم کیا، تمہیں پتہ ہے دریا میں مچھلیاں ہیں، وہ حرام مال مچھلیاں کھائیں گی، اور شہر کے لوگ اکثر میری دعوت پکاتے ہیں، اس میں دریا کی مچھلی پکاتے ہیں، تو اگر اس مال حرام کو کھانے والی مچھلی میرے سامنے آ گئی، میرا تو سب کچھ لٹ جائے گا۔ اس نے کہا حضرت میں کیا کو؟ فرمایا جاؤ شہر میں اعلان کرو، کوئی بھی بندہ میری دعوت پکائے تو اس دریائے دجلہ کی مچھلی نہ پکائے۔ سمجھ آئی؟ اسے کہتے ہیں رزق حلال۔ جب تک اپنے معاملات میں آپ حلال کو ترجیح نہیں دیں گے میرے بھائی، اس وقت تک آپ ہزاروں چکر مدینے بھی لگا لیں، ہزاروں چکر، کیا یہ حدیث پاک میں نہیں ہے؟ حضور میں ایک شخص لمبی لمبی دعائیں کعبہ کے سامنے کھڑے کر، یا اللہ مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، کیف یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول؟ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو حلال کھلائیے۔ کیا کھلانا ہے؟ حلال کھلائیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد میں ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کے ولی پیدا ہوں گے۔ رب ذوالجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک عرس پہ جو میرے رب کو پسند ہے، جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، اللہ اسی کی ہی سب کو توفیق دے، اور جو میرے رب کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری کسی بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، بس پیغام یہی ہے، اگر چاہتے ہو نا کہ اولاد تمہاری خدمت کرے، تمہاری نسلیں ولیوں کے قریب رہیں، ڈرامے بازی چھوڑ دو، بناوٹیں چھوڑ دو، حلال کھایا کرو۔ حلال کھا کے تو دیکھنا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کی زیارت نہیں ہوتی، تم نے کوئی آنکھوں کے پلے کچھ چھوڑا جو حضور کی زیارت ہو؟ سارا دن تو آرام کھا کے ہیں، اس کا بھی حق کھاؤ، اس کا بھی کھاؤ، پھر کہتے ہیں حضور کی زیارت نہیں۔ وہ پاک محبوب ہے، کسی گندی آنکھ میں نہیں آتے۔ اللہ